بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ برادران اسلام، معزز حاضرین مجلس، مبرز اسلامک سینٹر کا یہ ماہانہ پروگرام آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے، جو بتاریخ 13 رجب سن 1434 ہجری مطابق 23 مئی سن 2013 بروز جمعرات مبرز اسلامک سینٹر کے حال میں منعقد ہو رہا ہے۔ جس محاضرے کی تشکیل ایک الگ انداز میں دی گئی ہے۔ محاضرے کا موضوع ہے ماہ رجب کی بدعتیں۔ اس موضوع کے تعلق سے 7 سوالات کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں سے کچھ سوالات کا جواب فضیلت الشیخ شبیر احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ دیں گے، اور کچھ سوالات کا جواب شیخ نسیم صاحب انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے دیں گے۔ سب سے پہلے سوال کا جواب، جو سب سے پہلا سوال ہے اس موضوع کے تعلق سے، ماہ رجب کے تعلق سے، ماہ رجب کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس کا نام رجب کیوں پڑا، نیز اس کی فضیلت اور اس کی بدعتیں کے تعلق سے اس کا پس منظر کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں فضیلت الشیخ نسیم احمد صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کا، اپنے سوال کے جواب کا وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ برادران اسلام، حاضرین مجلس، قبل اس کے کہ
ان سوالات کا جواب آپ حضرات کے سامنے رکھوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے شکریہ کے بعد آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہی اور یہاں تشریف لائے، اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ آج کا جو پروگرام مرتب کیا گیا ہے ہمیشہ کے پروگرام سے مختلف ہے۔ آج سوال و جواب پر مشتمل پروگرام ہوگا، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ بھی افہام و تفہیم اور تعلیم کا ایک اچھا اور کامیاب طریقہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز حسب ترتیب پروگرام اسی ڈھنگ سے چلایا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ پروگرام کو دھیان سے سنیں تاکہ یہاں آنے کا کچھ فائدہ ہو۔ جو سوال آج میرے ذمے سب سے پہلا سوال رکھا گیا ہے وہ اس ماہ سے متعلق ہے، جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ماہ رجب ہے، اور اس ماہ کا نام رجب کیوں پڑا ہے؟ قبل اس کے کہ اس کی وضاحت کروں، تمہیدی طور پر سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اس دین کو، اور یہ دین مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذریعہ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے انہی کی زندگی میں اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو سن لو کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ یعنی اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس دین سے الگ ہو اور آپ اس کو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر نعمت اور رحمتیں نازل ہوں اور آپ کو اس کا ثواب ملے۔ نعمت اور اللہ کا ثواب اور اجر و ثواب یہ اس کا تعلق اس دین سے ہے جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو سکھایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے دین کے طور پر اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ دین مکمل ہے اور اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، جو دین مکمل ہو، کامل کوئی بھی چیز ہو، اس میں آپ زیادتی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم، پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہوتی، اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اگر نہ نازل کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے گنجائش بھی نکل سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اور تاکید کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اس میں زیادتی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتلایا ہے، جو آپ کے معاملے ہیں، آپ کی مخالفت
اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، فرمایا آپ کی مخالفت کرنے سے ڈریں وہ لوگ. اور پھر کیا فرمایا کہ مخالفت سے ڈریں. کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو ان کو دردناک عذاب ہو سکتا ہے یا ان کو فتنہ لاحق ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث بھی ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. میرے اس دین میں اگر کوئی زیادتی کرے گا جس کے اس سے اس دین کی دلیل نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. معلوم کیا ہوا کہ سارے دروازے بند کر دیے ہیں اسلام نے. اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ اکثر خطبے میں سنتے ہیں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور پھر کیا فرمایا وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز دین میں کیا ہے؟ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی چیز اسلام میں بدعت کہلاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں جہاں ہمیں شرک سے بچنا چاہیے وہیں ہمیں بدعت سے بھی بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدعت اتنی اچھے شکل میں امت کو خراب کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ بندہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہ سب سے باریک اور خفیہ دروازہ ہے اسلام میں شرک داخل کرنے کا، چور دروازہ یہ بدعت ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایاکم والمحدثات الامور، بچو اس سے، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچو. آج میرے بھائیوں ماہ رجب جو سوال ہمارا ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ رجب کے معنی ہیں میرے بھائیوں تعظیم کرنا، اور زمانہ جاہلیت میں کفار اس کی تعظیم کرتے تھے، اور یہاں تک کہ مضر ایک قبیلہ تھا وہ اس کی اور زیادہ تعظیم کرتا تھا. اور جاہلیت کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اس مہینے کو تبدیل کر، حرمت والے مہینے کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کو نہیں تبدیل کرتے تھے، رجب کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رجب کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کرنا، اور اس کے لوگ تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب رکھا گیا ہے اور اس کا نام رجب پڑ گیا ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے اس میں یہ ہے کہ زمانہ جس طرح سے پہلے تھا اس طریقے سے گھوم پھر کر کے آ گیا ہے، اور اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں جن میں 4 مہینہ حرمت والے ہیں. ان میں سے فرمایا کہ ایک وہ ہے جو جمادہ اور شعبان، جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اور اس کو رجب مضر کہا گیا ہے، مضر کا رجب. تو معلوم کیا ہوا کہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے تعظیم کی وجہ سے. آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اس کی فضیلت بھی قرآن مجید میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس ماہ کی کوئی فضیلت ثابت ہے؟ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا حرمت والے مہینوں میں ہونا طے ہے، جس کی وجہ سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ عام مہینوں پر اس کی فضیلت اور اس کی برتری ہے. اور فضیلت کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس میں جس طریقے سے اور مہینوں میں ہم جو عمل کرتے ہیں اگر اس مہینے میں کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا. بابرکت ہیں یہ مہینے، تو ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی حرمت والوں میں شامل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ 4 مہینے 3 پیدر پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور یہ چوتھا رجب ہے. میرے بھائیوں یہ رجب کا جو مہینہ ہے، جب
دشمنان اسلام نے دیکھا کہ 3 مہینے تو ادھر حج میں مصروف ہو گئے، ذی قعدہ ذی الحجہ محرم، دو تو حج میں ہیں اور ایک محرم ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بدعت موجود ہے محرم میں۔ یہ بچا رجب کا مہینہ حرمت والا، اب اس میں بھی اس کو بھی یہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، اور اس میں بھی ان لوگوں نے پیٹ پرست مولویوں نے اور دنیا پرستوں نے اس میں بھی بدعتیں ایجاد کر دیں۔ اور بدعت کی وہ بھرمار اس میں ہے کہ جب آپ موضوع اور ضعیف روایتیں دیکھیں گے جو بالکل من گھڑت روایتیں، تو اس میں ایسے ایسے فضائل اس کے بیان کیے ہیں میرے بھائیوں کہ پہلی بات تو اس کا بیان کرنا ضروری ہی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ خاص مسلک کے لوگ ہیں، اور جب میں نے کچھ اس کا مطالعہ کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی ہمارے یہ بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ جو مسلک ہے یہ پورا کا پورا رافضی مسلک شیعیت سے منسلک ہے۔ انہوں نے بھی، ان کے یہاں بھی اس کی بہت فضیلتیں ہیں، جھوٹی جھوٹی حدیثیں بیان کر کے، اور اس میں روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، استغفار کرنا اور خاص قیام کرنا، 1 تاریخ سے لے کر کے 30 تاریخ تک اس میں بیان کیا گیا ہے شیعیت میں۔ اور میں دیکھا کہ اسی طریقے سے ہمارے یہ اہل سنت والجماعت جو ہمارے یہاں کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی اسی طریقے سے موجود ہے، انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی عمل اس میں کیا ہے خاص جس کی فضیلت بیان کی ہے؟ اس کی فضیلت میں صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ شیخ الحدیث عبد الحق دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ما ثبت بالسنہ من ایام السنہ، یہ ایک کتاب ہے۔ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بدعت کو ایجاد کیا ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، ان لوگوں نے سب نے اسی سے لیا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں صحیح روایتیں بھی ہیں اور موضوع اور من گھڑت روایتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں اس مہینے میں فضیلت بیان کرنے کے لیے اس طریقے سے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو دیکھتے تھے رجب کے، تو آپ یہ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ حدیث پڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس حدیث سے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیثیں ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام اس مہینے کے اس طریقے سے یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ اس کی فضیلت وارد ہے اور خاص عبادت کا اہتمام کریں، یہ کتاب و سنت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو ثابت نہ ہو اور ہم کریں وہ بدعت ہو جاتی ہے، مخالفت سنت ہو جاتی ہے، اور جو بھی عمل آپ ایجاد کریں گے وہ سنت آپ کے یہاں سے ختم ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم نے بڑی وضاحت سے اپنے سوال کا جواب دیا۔ دوسرا سوال جو فضیلت الشیخ شبیر احمد مدنی حفظہ اللہ جس کا جواب دیں گے، وہ ہمارے ملکوں میں بہت ساری بدعات میں ایک اور بدعت رائج ہے صلاۃ الغائب کے نام سے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہم شیخ محترم سے گزارش کریں گے شیخ اس کے تعلق سے پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور اپنے آخری نبی اور رسول پر اسے مکمل کر کے ہمارے لیے بطور دین پسند فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رسول گرامی پر جنہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ بحسن و خوبی انجام دیا اور امت کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کا فریضہ ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کسی پیغام کو نہ تو چھپایا اور نہ ہی لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی برتی۔ ہر وہ کام اور ہر وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہو سکتا تھا اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اور ہر وہ کام اور ہر وہ طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کا باعث بن سکتا تھا اس کی نشاندہی فرمائی اور اس سے ہمیں منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، اسلام بہت ہی آسان تھا۔ ایک قرآن اور دوسرا نبی کا فرمان، لیکن مختلف قسم کی بدعات و خرافات کے ذریعے ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے اور اسلام کے چشمہ صافی کو مختلف قسم کی بدعات سے گدلا کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی اسلامی مہینہ ایسا نہیں جس میں خود ساختہ عبادات، بے ڈھنگے رسوم و خرافات رائج نہ ہوں، اور خاص طور پر یہ مہینہ رجب کا مہینہ تو وہ مظلوم مہینہ ہے جس میں بدعات کی کثرت ظلماتم بعضھا فوق بعض کا منظر پیش کر رہی ہے۔ انہی بدعات میں سے جو اس مہینے میں رائج کی گئی ہیں صلاۃ الرغائب ہے، جو اس مہینے کے پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد پہلے جمعہ کی شب میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعات پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی ادائیگی کا طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بارے میں خود ساختہ فضائل کا ذکر کروں گا، اور پھر اس نماز کی تاریخی اور شرعی حیثیت محدثین کرام کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ نماز رجب کے پہلے جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد پہلے جمعہ کے شب میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت 2 کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر اور 12 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ، اور اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ ہر سجدے میں 70 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھی جاتی ہے، اور دونوں سجدے کے درمیان یہ دعا 70 بار پڑھی جاتی ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز
کہ جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس نماز کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص یہ نماز ادا کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر اور پہاڑ کے وزن کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اور نماز پڑھنے والا اپنے قوم کے 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اور ایسا شخص قبر کے عذاب سے نجات پالے گا، اور میدان محشر میں یہ نماز اس کے سر پر سایہ فگن ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں یہ خود اس کے بطلان کی دلیل ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف یہ ارشاد منسوب کیا جاتا ہے کہ جو شخص صلاۃ الرغائب ادا کرتا ہے اس طرح سے کہ پہلے رجب کے پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد پہلی جمعہ کے شب میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھتا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 سجدے کرتا ہے، اور ہر سجدوں میں 70 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتا ہے، تو اس نماز کے بعد جو وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی ہوئی ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی اور غیر صحیح ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلاۃ الرغائب من گڑھت ہے۔ سب سے پہلے یہ نماز 480 ہجری میں ایجاد کی گئی، اس سے پہلے اس کا کہیں بھی وجود نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جو نماز قرون مفضلہ کے بعد ایجاد کی گئی ہو، جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہو، نہ صحابہ کرام نے ادا کی ہو، نہ تابعین نے ادا کی ہو، نہ ائمہ کرام نے ادا کی ہو، اس کے بدعت ہونے میں کیا کوئی شک و شبہ باقی ہے؟ لہذا جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین نے ادا نہ کی ہو، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اسے ضرور ادا کرتے، اس لیے کہ خیر کے کاموں میں یہ لوگ سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا طریقہ ادائیگی بھی منفرد ہے۔ اس میں 2 سجدے علیحدہ کیے جاتے ہیں، ان 2 سجدوں کی شریعت میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حدیث کے یہ مخالف ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو کسی عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو، یعنی جمعہ کی رات میں کوئی مخصوص عبادت نہ کرو۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما صلاۃ الرغائب فلا اصل لها بل هي محدثہ لا تستحب لا جماع ولا فرادا، کہ صلاۃ الرغائب اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں بلکہ یہ بدعت ہے، نہ تو تنہا پڑھنا مستحب ہے اور نہ ہی جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ یہ نماز اس کا شریعت میں کوئی اصل کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے یہ نماز بدعت ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو بھی ہمیں بتانا چاہیے جہاں پہ یہ نماز رائج ہو کہ اس نماز کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعات سے محفوظ رکھے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، شیخ محترم نے بڑی تفصیل سے سوال کا جواب دیا۔
اس کے بعد تیسرا سوال جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ہے ماہ رجب میں روزے اور اعتکاف کے لیے ماہ رجب کو خاص کرنا، جس کا جواب دیں گے فضیلت الشیخ نسیم محمد حفظہ اللہ۔ تفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ماہ رجب میں روزے کی فضیلت یا اعتکاف کی مشروعیت، اس کے بارے میں روشنی ڈالنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اسلام میں ہمیں وہی کرنے کا حق ہے جتنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے اور بتلایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد لوگوں سے صحیح روایت کے ساتھ جو دین ہم تک ملا ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے، اور اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی ہے۔ فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، یعنی سارے عمل، اچھے عمل کا ثواب اللہ رب العالمین بندوں کو دیتا ہے اور اس کا کئی گنا اجر و ثواب ہے، لیکن فرمایا الا الصوم، سوائے روزہ۔ یہ روزہ یہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، اس میں کوئی ریا نمود نہیں ہو سکتی ہے۔ بندہ چاہے تو چھپکے سے کھا لے اور روزہ توڑ بھی سکتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، نہیں معلوم ہو پائے گا۔ تو فرمایا اگر صحیح روزہ رکھا ہے تو وہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ اتنا اہم اور اتنا مبارک عمل میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ کیوں لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس کو بھی لوگوں نے استعمال کیا اور اس مہینے میں اس کو بھی رائج کیا۔ اور روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں اور ہفتے میں سوموار اور جمعرات، مہینے کے 3 تاریخیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہیں اور ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہم اس کو سارے مہینوں میں اس کو رکھ سکتے ہیں، اس میں سے رجب میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص دن اور یہ فرمانا کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ صحیح احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اور خود شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں وارد ہے، اور جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف بھی نہیں بلکہ من گھڑت اور موضوع روایتیں ہیں، من گھڑت۔ اور یہ قول ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی روایتیں ہیں اس کے جو روزے کی فضیلت اس مہینے میں ثابت کرتی ہیں وہ سب کے سب موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں میرے بھائیوں۔ بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں صحیح روایت ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے؟ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی یہ عمرے کی ترغیب دی ہے۔ روزہ آپ جانتے ہیں کہ آپ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے کثرت سے روزہ رکھنے کے لیے فرمایا، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ شعبان میں آپ روزہ رکھیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں صرف خاص کر لینا۔ آپ کوئی بھی عمل جو اچھا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نفلی جتنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اس کو خاص کر دینا اور پھر اس کی فضیلت بیان کرنا، جس طریقے سے کہ موضوع اور ضعیف حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے 8 دن تک رمضان کے روزے رکھے، کسی نے 8 دن رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت ہے۔ تو اس طریقے سے موضوع اور من گھڑت روایتیں لے کر کے ہم اس کو بنیاد بنا کر اور کسی بھی عبادت کو ثابت کرنا چاہیں، میرے بھائیوں عبادات سارے توقیفیہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اس کا پکا ثبوت نہیں مل جائے گا، ہمارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو، کسی بھی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو انجام دے۔ میرے بھائیوں یہ روزہ آپ جانتے ہیں کہ ارواء الغلیل میں ایک کتاب ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھتا تو اس کو کوڑے سے مارتے تھے، درے لگاتے تھے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنت کی مخالفت گوارا نہیں تھی، سنت کی مخالفت برداشت نہیں ہوتی تھی۔
کتنے ایسے بھائی ہیں میرے بھائیوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ عمل صحیح ہے۔ کوئی آدمی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے، نیک عمل ہے، ہم کریں گے خاص کر کے اس مہینے میں۔ میرے بھائی، منع کی دلیل جب آپ مانگیں گے تو اس طریقے سے سارے عبادات میں آپ کو منع کی دلیل مانگنی پڑے گی۔ جیسے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم 6 وقت پڑھیں گے، الحمدللہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہم اور اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، اپنے اوپر 6 وقت فرض کر لیتے ہیں، ہم 5 نہیں بلکہ 6 وقت پڑھیں گے، منع ہے؟ دلیل ہے منع کی؟ دلیل ہے، منع کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا پھر مطلب کیا رہ جائے گا؟ اور پھر اس آیت جو میں نے پڑھی تھی پہلے ہی آپ حضرات کے سامنے کے گوشے گزار جو ہم نے کی ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ رب العالمین نے جو منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے کہ ان کو کوئی فتنہ لاحق ہو جائے، دردناک عذاب ان کو گھیر لے، پھر کیوں یہ کہتے ہیں کہ منع نہیں؟ منع ہے، اس لیے عبادت ساری کی ساری توقیفی ہیں، ہمیں اتنا ہی اختیار ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، خیر اور برکت اسی میں ہے۔ اور جتنی بھی آپ مثال کے طور پر آپ 6 رکعت 6 وقت کی نماز، 6ٹھے وقت کی نماز پڑھیں، یا 1 رکعت میں آپ 2 رکوع کر لیں، آپ کہیں گے بھئی ہم سبحان ربی العظیم اور کہہ لیں گے، اللہ کی تعریف اور بیان کر لیں گے، اچھی چیز ہے، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ عبادتیں جو ہمارے بنائی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں جو مشہور کر لیا ہے کہ روزہ کے بارے میں کہ اس مہینے میں شروع سے لے کر کچھ لوگوں نے یہ پورے کے پورے مہینے کا روزہ رکھنے کے بارے میں ساری حدیثیں میرے بھائیوں ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں جو اس مہینے کی خصوصیت کے ساتھ روزے پر جو دلالت کرتی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سنت کو عام کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں اس کو ہم عام کریں۔ بندہ جب بدعت میں پڑتا ہے تو سنت اس سے پیچھے چلی جاتی ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ سنت تو درکنار، فرائض بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جو اس میں دلدل میں، جو بدعت اور شرک کے دلدل میں جو لوگ پھنس چکے ہیں، اور ہم اور آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہماری آنکھیں اس کا مشاہدہ کی ہیں کہ ہمارے ملکوں میں اصل جو دین ہے، فرائض کی کتنی پامالی ہو رہی ہے، اور بدعت کو کتنا احترام۔ اگر اس کے خلاف آپ ایک آواز نکالیں گے تو لوگ آپ کی زبان کھینچ لیں گے، لیکن اگر آپ سنت کی بات کریں گے، سنت، بھئی تم سنت کیوں چھوڑے ہوئے ہو، قرآن و حدیث میں یہ باتیں ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے ہو، تو اس پر ان کو غیرت نہیں ہے۔ غیر اللہ کو پکاریں گے، اپنے اولیاء، اپنے پیر اور اپنے مرشد کے بارے میں ان کو اتنی غیرت ہے، لیکن اللہ کے لیے ان کو غیرت نہیں ہے۔ توحید کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ تو ان کے پاس صرف شرک و بدعت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ خود سمجھیں اور تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد ہمیں اور کسی کی سنت نہیں جچتی ہے۔ آپ خوبصورت بنا کر کے لائیں، ہمارے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے اس درخت ممنوعہ، شجر ممنوع درخت جتنی اہمیت تھی، اسی لیے امت مسلمہ کے لیے بدعت اسی طریقے سے ہے۔ آپ کے سامنے خوبصورت بنا کر، شیطان نے آدم علیہ السلام کو خوبصورت بنا کر کے کہا کہ نہیں اس کو کھاؤ گے ہمیشہ رہو گے، ہے کہ نہیں؟ اس کو کھاؤ گے، اس درخت کو کھاؤ گے ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ جس طریقے سے آج ہمیں کہا نہیں یہ عمل کرو گے تو ہمیشہ آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ 8 روزہ رکھ لو رجب کے، 8 جنت کے دروازے کھل گئے، 8 جنت کے دروازے کھل گئے۔ اس طریقے سے بہلا پھسلا کر کے اصل دین سے ہمیں بھٹکا کر کے، اور جس طریقے سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، اسی طریقے سے یہ بھی میاں مٹھو جتنے بھی ہیں یہ سب ہمیں رنگ برنگے دین پیش کر کے اور ہم سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے جو صحیح راستے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو چوتھا سوال ہے
اسراء اور معراج کا کیا مفہوم ہے، چونکہ اسراء اور معراج تاریخ اسلام میں اور معجزات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے تعلق سے میں شیخ شبیر صاحب کو زحمت دوں گا کہ آپ آئیں اور اس کی وضاحت کریں۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ معراج بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز، اکرام اور فضیلت کا باعث ہے۔ یہ معراج دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کی سفر، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اشارہ کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ اور پھر معراج کا دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کی سیر، جس کا کچھ تذکرہ سورہ نجم میں کیا گیا ہے، اور باقی تفاصیل احادیث میں مذکور ہیں۔ معراج کے معنی سیڑھی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث معراج میں بیان کردہ لفظ ثم عرج بی الی السماء، کہ پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کے سفر کو، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر کے آسمانوں کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دوسرا حصہ زیادہ اہم، زیادہ عظیم الشان ہے، اس لیے کبھی کبھی دونوں پر معراج کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بلا شبہ معراج کی رات بڑی ہی مقدس اور بابرکت رات تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مقام قرب عطا کیا، اپنے بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا، نمازوں کا تحفہ عطا کیا، اور بے شمار نشانیاں دکھائیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس عظیم واقعے کی بنیاد پر 27 رجب کو کسی عبادت کے لیے خاص کرنا، یا اس رات میں شب بیداری کرنا، یا اس رات میں جشن منانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے بھائیو، اس عظیم واقعے کی بنیاد پر 27 رجب کی رات میں کوئی عبادت کرنا، یا شب بیداری کرنا، یا محفل منعقد کرنا، یا خوشیاں منانا، شریعت میں کئی اعتبار سے یہ چیز درست نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ معراج کی رات کی تعیین تو کجا، اس کے مہینے اور سال کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ محرم کا مہینہ، کچھ لوگ ربیع الاول کا مہینہ، کچھ لوگ ربیع الثانی کا مہینہ، کچھ لوگ رجب کا مہینہ، کچھ رمضان کا مہینہ، اور کچھ ذی الحجہ کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال یعنی نبی بنانے کے 5ویں سال آپ کو معراج کا واقعہ پیش آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں 10ویں سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 12ویں سال۔ جب معراج کے مہینے اور سال کے بارے میں اختلاف ہے تو پھر 27ویں رات کی تحدید کیسے ممکن ہے؟ اس کے بارے میں تقریباً 26 اقوال ملتے ہیں، اور پھر علماء سیرت نگاروں نے ان صحابہ کرام کے نام اور ان کی تعداد لکھی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے واقعے کی روایت کی ہے۔ چنانچہ علامہ قسطلانی نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں 26 صحابہ کرام کے نام نقل کیے ہیں، اور علامہ زرقانی نے اس کی شرح میں 43 صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں۔ اب یہاں چند سوال جن پر غور کرنا ضروری ہے کہ اتنی بابرکت اور مقدس رات کے بارے میں اتنا اختلاف کیوں؟ پھر دوسرا سوال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک شب کے تمام تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن اس کی حتمی تاریخ سے مکمل سکوت اختیار کیا، آخر کیوں؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کو نقل کرنے والے صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد، لیکن ان میں سے کسی نے بھی تاریخ کی تعین نہیں کی، آخر کیوں؟ پھر یہ سوال کہ صحابہ کرام نے اس عظیم رات کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اس رات سے اتنی بے اعتنائی کیوں برتی کہ کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات، وہ خد و خال اور حلیہ تک کو بھی بڑے غور سے دیکھتے تھے جن سے کوئی شرعی مسئلہ مستنبط نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس رات کے بارے میں اتنی بے اعتنائی کیوں برتی؟ ان تمام سوالات کا جواب اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں کہ اگرچہ یہ عظیم واقعہ اس رات میں پیش آیا، لیکن اس عظیم واقعے کی بنیاد پر اس رات کو نہ تو کسی عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا خیال کسی کے دل میں نہ آیا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بارے میں کوئی حکم نافذ ہوا، اور نہ ہی اس عظیم واقعے کی وجہ سے اس مہینے کی عزت اور احترام کا خیال کسی صحابی کے دل میں پیدا ہوا۔ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، یا صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے اتنے بڑے اعزاز کی خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں میرے بھائیوں، کسی صورت میں بھی یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ سچے عاشق رسول تھے، ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف ہو۔ اس لیے اگر اس رات میں کوئی عبادت ہوتی یا عام عبادت کی کوئی فضیلت ہوتی یا دیگر مہینوں کے مقابلے میں اجر و ثواب میں کوئی زیادتی ہوتی تو صحابہ کرام اسے ضرور کرتے اور پھر وہ ہماری طرف نقل بھی کرتے، اور اگر اس کی کوئی فضیلت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شب قدر کے بارے میں احکام بیان کیے، اسی طرح اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے احکام صادر ہوتے، اور اس کی تاریخ اور مہینے کے محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن چونکہ اس رات کے مہینے اور تاریخ محفوظ نہیں،
اس لیے 27 رجب کو کوئی عبادت کے لیے مخصوص کرنا میرے بھائیوں درست نہیں۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور اسی رات میں یہ واقعہ پیش آیا، تب بھی اس رات کو عبادت کے لیے، شب بیداری کے لیے یا محفل منعقد کرنے کے لیے مخصوص کرنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہ شب معراج، یہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک باحیات رہے، لیکن کبھی بھی نہ تو آپ نے اس رات کو منایا، نہ ہی منانے کی ترغیب دی، اور نہ ہی آپ نے یہ بیان کیا کہ اس رات میں بھی شب قدر کی طرح عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، نہ صحابہ کرام کو اس کی تاکید کی، اور نہ ہی صحابہ کرام خود اپنے طور پر جاگنے کا اہتمام کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں رہے، لیکن پوری ایک صدی میں کہیں بھی کوئی ایک واقعہ ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے 27 رجب کو کوئی محفل منعقد کی ہو، یا یہ کہ اس رات میں کوئی عبادت کی ہو، شب بیداری کی ہو۔ اور جب کوئی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین عظام نے نہ کی ہو، اس کو سنت سمجھ کر کے اور ثواب کا کام سمجھ کر کے اور دین کا حصہ سمجھ کر کے کرنا، یہی چیز بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ خلاصہ یہ کہ معراج کا واقعہ بلا شبہ عظیم الشان واقعہ تھا، لیکن اس کی بنیاد پر 27 رجب کو عبادت کے لیے، شب بیداری کے لیے، محفل منعقد کرنے کے لیے خاص کرنا، شریعت میں اس کی کوئی اصل اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستو، ہمارے یہاں ایک اور بدعت رائج ہے، اس مہینے میں جانور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے، اور عمرہ کرنا، اس مہینے میں عمرہ کرنا، اس کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے، اس کا جواب دیں گے آپ کے فاضل شیخ نسیم احمد حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہداہ، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر کوئی خاص جانور ذبح کرنا اس مہینے میں، اس مہینے سے منسوب کر کے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عمرہ خصوصیت کے ساتھ صرف اس مہینے میں کی فضیلت سمجھ کر کے اور عمرہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی ایسی بات مروی نہیں ہے۔ جہاں تک جانور ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، آپ کبھی بھی ذبح کر سکتے ہیں، اس مہینے میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، عام مہینوں میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں، کھائیں پئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس مہینے سے خاص منسلک کر کے جانور کو ذبح کریں اور یہ سمجھیں کہ اس کی خاص فضیلت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے جاہلیت میں اور آپ کے زمانے میں بھی کفار جانور ذبح کرتے تھے، اور اونٹنی کا جو بچہ ہوتا تھا اس کو ذبح کر کے اور اس کا خون نکال کر کے بت یا جو جس پہ چڑھاتے تھے اس کے سر پر ملتے تھے، اور اس کو عتیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اس سے منع کر دیا تھا، لا فرع ولا عتیرہ، آپ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ نے کچھ اجازت دی تھی اس کو، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہے اور اس کو منع کر دیا گیا، لا فرع ولا عتیرہ۔ یہ صحیح روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اب معلوم کیا ہوا کہ اس مہینے میں خاص طور سے جانور ذبح کریں اور اس کو رجب سے منسوب کریں، جس کو عتیرہ کہتے ہیں، تو یہ عمل بدعت قرار پائے گی،
اور اگر غیر اللہ کے نام پر اس طریقے سے اس نیت سے جس طرح کفار قریش کرتے تھے تو یہ چیز شرک ہو جائے گا، اور شرک آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ مشرک کے لیے اس کے اوپر جہنم حرام اور جنت حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عمرہ کرنا۔ جس طریقے سے آپ نے سنا ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، جیسے روزہ رکھنا، صلاۃ الرغائب، یا اس طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہمارے یہاں معروف ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی بدعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل کہ خاص طور سے رجب کے مہینے میں عمرہ کی خصوصیت، اس کی فضیلت، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، اور وہ سارے عمرے ایک بھی رجب میں نہیں کیے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں یہ بحث چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ جو ہے رجب میں کیا تھا، پھر میں نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 عمروں میں تھی اور ایک بھی عمرہ آپ نے رجب میں نہیں کیا تھا۔ اس لیے معلوم کیا ہوا کہ آپ رجب میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں، یعنی منع نہیں ہے، لیکن خاص طور سے خصوصیت کے ساتھ صرف رجب میں عمرہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس میں فضیلت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ جو صحیح روایت میں یہ ہے کہ عمرے کی فضیلت رمضان المبارک میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عمرہ رمضان المبارک میں وہ حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، آپ حضرات یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید ان لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ سارے اعمال کو یہ کہہ دیں بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے، حق بولنا ہے، چاہے وہ آپ کے ذہن کے مطابق یہ لگے کہ صرف ساری باتیں ہمارے خلاف کہتے ہیں۔ اب بھائی جب ہمارے یہاں نقلی دین پورا موجود ہے اور وہی ہم دین سمجھتے ہیں اور اسی کے پیچھے ہم چلتے ہیں، تو اب جب صحیح دین پیش کیا جائے گا تو وہ جب ہمارے خلاف لگے گا تو ہمیں پتہ ہی چلے گا کہ دیکھو یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، حالانکہ اصل جو ہے وہ خلاف نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ سچ بات اور حق بات کہیں بھی بتائی جائے تو وہ کڑوی لگتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ تصور میں نہ رکھیں کہ یہ پروگرام جو ہے آج کا رجب میں سارے اعمال کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دفن کرنے کے لیے یہ بیڑا اٹھایا گیا ہے، اور یہاں پر صرف یہی بتلایا جاتا ہے کہ یہ سارے اعمال بدعت ہیں، یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں، مسئلہ تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے کہ اصل چیز کو، بدعت کو اصل دین قرار دے دیا گیا ہے، جس وجہ سے ہمیں ساری چیزیں یعنی غلط لگتی ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں بدعت کر کے پھر ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ہمارے پاس وہی چیز بچے گی اگر آپ سب کو چھوڑ دیں گے، تب پھر آپ نمازی بن جائیں گے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمرہ رمضان میں زیادہ کریں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے آپ موحد بن جائیں گے۔ آپ جب اس کو چھوڑیں گے تو آپ مسجدوں کو آباد کریں گے، آپ کے اندر توحید پیدا ہوگا، اور صحیح مزہ آپ کو اس وقت ملے گا، گرچہ تھوڑا ہی رہے گا لیکن اس کی مٹھاس اچھی رہتی ہے، اس کے تھوڑا ہی رہے لیکن وہ اچھی چیز ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نہ تصور میں رکھیں، کبھی بھی میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ آپ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں یہ سب بدعت 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 سب بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح وہ ہے میرے بھائیوں جو قرآن پاک، جو آج بھی ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت حدیث وہ بھی موجود ہیں، اس کو پڑھیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور سارے جھمیلوں میں پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اصل چیز ہم بھول جائیں گے۔ جب ہم نے بدعتیں ایجاد کی، سنت ہمارے ہاتھ سے گئی، شرک ایجاد کیا، جب ہم درگاہوں پر جانے لگے، مسجدیں ہم سے چھوٹ گئیں، اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے ملکوں میں مسجدوں کا وہ اہتمام جو ہونا چاہیے، جو آج یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، یا ان لوگوں کے ہاں جہاں پر جو موحدین ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں جو مسجدوں کا جو احترام ہے وہ آپ اور جگہ نہیں پائیں گے۔ ہمارے یہاں ہمارے جو بھائی ہیں ان کے یہاں جو احترام غیر اللہ کا ہے وہ اللہ کا احترام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ساری باتیں آپ کو الٹی محسوس ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو بچپن سے لے کر کے آخر تک پوری زندگی ہم نے انہی میں گزاری ہے اور انہی میں بسر کی ہے، وہی چیز ہم نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، اور جب ہم یہاں تشریف لائے تو ہمیں اس کے بالکل برعکس دکھا۔ ہم اچنبے ہو گئے،
ہمارے آنکھیں چکا چوند ہو گئی کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا مطلب ہم غلط یا یہ غلط، ہمارے یہاں کے لوگ غلط یا یہ غلط۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس بالکل صحیح چیزیں موجود ہیں، وہ دی ہیں، اسی کے پس منظر میں، اسی کے میزان میں آپ اس کو تول لیں کہ یہ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک کمپنی میں بحث ہو رہی تھی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے جس کے پاس وہ حق ہوتا ہے، اور جو حق اللہ رب العالمین نے جو صحیح جو عقائد ہیں، اسلام کے جو عقائد ہیں، آپ کو کتاب اللہ میں ملیں گی، اور باطل عقائد ثابت کرنے کے لیے لوگ متشابہ آیتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں جتنے بھی عقیدے پائے جاتے ہیں، جب بدعتیں پائی جاتی ہیں، قرآن پاک اور صحیح حدیث سے سب کا منع موجود ہے، ساری دلیلیں موجود ہیں، اور آپ ہمارے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ذرا یہ تصور کریں کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین کے کلام کتاب اللہ پر تو ہم نہیں انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، کیا ہمارے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں؟ ہمارے فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بات آئی تھی آدم علیہ السلام کے وسیلے کے بارے میں، کہ آدم علیہ السلام نے جب آپ سے غلطی ہوئی تھی تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا وسیلہ لیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس سے کیا کیا تھا؟ پھر ان کو معاف کیا تھا۔ تو اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے تھا، اور اس طریقے سے ہم ان کے حوالے سے، ان کے واسطے سے، یا جتنے بھی اولیاء گزر چکے ہیں، مر گئے ہیں، ان کے حوالے سے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر قرآن پاک موجود ہے، لوگوں کے سامنے میں نے قرآن پاک کھولا اور لوگوں کے سامنے قرآن پاک پڑھی گئی، اور وہاں پر موجود کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی جب حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو خود آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کلمات سیکھے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، صاف آیت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فتاب علیہ، پھر انہی کلمات سے توبہ کیا۔ اور وہ کلمات بھی کیا تھے؟ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب یہ موجود ہے، پھر وہ اس کی دلیل کہاں ہے کہ آدم علیہ السلام نے نور کا اور اس کا جب صراحت جب موجود ہے، تو پھر ہم متشابہات میں کیوں جائیں؟ اسی طریقے سے بہت ساری، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو باتیں بتلائی جاتی ہیں، آپ یہ نہ تصور کریں کہ یہ سب کہتے ہیں سب بدعت ہے، سب بدعت ہے۔ صحیح بات ہے کہ جب ہمارے یہاں بدعتیں ہی بدعت ہیں، جب بدعتیں ہی ہیں، اور جب ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں سب وہی لگیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا، ادب کے ساتھ، کہ میرے بھائیوں، ہمارے لیے خیر خواہی اور خیر اگر ہے تو صرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں ہے۔ اور آپ یہ بھی ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بھی بتلا دی تھیں، اور وہ سب کی حفاظت، شریعت کی حفاظت اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن تک اس کی ذمہ داری لی ہے، اور وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اصل کبھی مٹ نہیں سکتی ہے اور نہ مٹا سکتے ہیں، اور باطل مٹتی بھی ہے، آتی بھی ہے، لیکن اس کا اصل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی اس کی سنت کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور مصیبتیں برداشت کر سکتے ہیں، مار کھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو اپنا منہ دکھانا رہے گا۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم آپ کے منہ کے موافق ہم فتوے نہیں دیں گے۔ جو حق ہے، جس سے اللہ خوش ہوگا، اللہ کی روزی کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس کی بولیں گے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہمیں کسی کے لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جو حق ہوگا وہی اسٹیج سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے، برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔ دوستو، چھٹا اور آخری سوال جو ہمارے ملکوں میں معروف اور مشہور ہے، رجب کے کنڈے۔ یہ رجب کے کنڈے امام جعفر صادق کے تعلق سے معروف ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے منانے کا حکم کیا ہے، اس کا جواب دیں گے فضیلت الشیخ شبیر احمد حفظہ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں،
یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ بر صغیر ہند و پاک کے سادہ لوح عوام کے دینداری کا رخ شروع سے ہی صحیح سمت نہیں، جہاں دنیا دار مولویوں اور صوفیوں نے دین اسلام کو بڑی بے دردی سے استعمال کیا، اور جس کا مظہر یہ رجب کے کنڈے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کا طریقہ بیان کروں گا اور پھر یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ ان کی بنیاد کیا قرآن و حدیث کے کسی نص پر یا فقہ کے کسی اصول پر ہے، اور کیا حقیقت میں اس رسم کی ادائیگی سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کیا نہیں۔ یہ رسم رجب کی 12 تاریخ کو عام و خاص بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، جس میں میدہ، گھی، شکر اور میوہ جات کے ایک خاص تناسب سے پوریاں اور حلوے تیار کیے جاتے ہیں، پھر ان پر ایک منظوم کتاب پڑھی جاتی ہے اور امام جعفر صادق کا فاتحہ دلایا جاتا ہے، اور پھر رشتہ داروں کو 1 یا 2 پوری کھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اس رسم کی بنیاد قرآن کریم کے کسی اصل یا حدیث پاک کے کسی نص پر یا فقہ کے کسی اصول پر ہے، یا صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نہ تو قرآن و حدیث میں اور نہ ہی صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد ایک گمراہ کن فرضی داستان پر ہے، جسے داستان عجیب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جسے ایک شیعہ نے بطور مثنوی نظم کر کے امام جعفر صادق کی کرامت قرار دیا، اور پھر اس رسم کو ایسا مذہبی رنگ دیا گیا کہ دوسرے ممالک میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ رسم پھیل گئی۔ حقیقت تک رسائی کے لیے میں اس داستان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس داستان کا ایک ایک لفظ اس کے باطل اور جھوٹے ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس داستان میں یہ کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں مدینے میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا، جس کی بیوی ایک وزیر کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے محل کے دروازے کے پاس امام جعفر صادق کو اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص نہا دھو کر آج کے دن میرے نام کا کنڈا بھرے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور جس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی یا جس کی ضرورت پوری نہ ہو، قیامت کے دن وہ میری گردن پکڑ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے بھی ایسا کیا۔ ابھی اس نے ختم ہی دلایا تھا کہ اس کے دن پھر گئے۔ اس کا شوہر جو جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے کلہاڑی گری، اور کلہاڑی گرنے سے زمین پر دھماکہ ہوا،
جس سے اس کو یہ اندازہ ہوا کہ زمین خالی ہے۔ وہ درخت سے اتر کر کے اس نے زمین کو کھودا۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہاں سے ایک شاہی خزانہ نکلا، جسے اونٹوں اور گھوڑوں پر لاد کر کے مدینہ پہنچا، اور وزیر کے محل کے سامنے ایک عظیم الشان محل تیار کر کے نوابوں کی طرح رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن وزیر کی بیوی بالا خانے پر چڑھی تو اپنے گھر کے سامنے عالی شان محل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے خادماؤں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسی لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی آپ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک خادمہ کو بھیج کر لکڑہارن کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ابھی تو کل تک کے 2 وقت کی روٹی کو ترستی تھی، آج تیرے اتنے ٹھاٹ باٹ، آخر وجہ کیا ہے؟ لکڑہارن نے کنڈا بھرنے اور اس کی برکت سے خزانہ ہاتھ لگنے کی بات کہی تو وزیر کی بیوی نے اس کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارا شوہر کہیں ڈاکہ ڈال کے مال لے کے آیا ہے اور تم اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کنڈے کا نام لے رہی ہو۔ جب وزیر کی بیوی کو کنڈے کی فضیلت پر یقین نہ آیا تو غیب کی طرف سے اس پر مصیبت نازل ہوئی۔ وزیر پر ملکی خزانہ لوٹنے اور کرپشن کا الزام لگا، چنانچہ اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا گیا اور پھر اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ سے ایک خربوزہ خریدا جسے ایک رومال میں باندھا۔ اتفاق سے اسی دن شہزادہ شکار کے لیے گیا اور وہ شام تک کے واپس نہ آیا۔ بادشاہ کے مشیروں میں سے کسی نے بادشاہ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر نے اسے قتل کرا دیا ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ وزیر کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ چنانچہ حکم کے مطابق وزیر کو حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس رومال میں کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اس میں خربوزہ ہے، لیکن جب رومال کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر نکلا۔ بادشاہ نے اسے وزیر اور اس کی بیوی کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جیل میں پہنچ کر وزیر اور اس کی بیوی کو احساس ہوا کہ ہم سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے۔ اب وزیر کی بیوی کو یہ احساس ہوا کہ ہاں مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ میں کنڈے کی فضیلت پر ایمان نہیں لائی تھی۔ چنانچہ اس نے معافی مانگی اور دل سے یہ ارادہ کیا کہ اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات مل گئی تو میں ضرور کنڈا بھروں گا۔ ابھی انہوں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ شہزادہ شکار سے واپس لوٹا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کے وزیر کو بلایا اور جب رومال کھولا تو اس میں خربوزہ نکلا۔ چنانچہ وزیر سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وزیر نے سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ خوش ہو کر وزیر کو اس کا عہدہ دیا اور پھر بادشاہ کے محل سے لے کر کے وزیر کے محل تک بڑے دھوم دھام سے امام جعفر کے یعنی رجب کے کنڈے بھرے جانے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے فرضی داستان جس پر اس کنڈے کی بنیاد ہے، جو نہ تو قرآن کے کسی آیت پر جس کی بنیاد ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان پر، اور نہ ہی رسول اللہ اور نہ ہی صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ آئیے ہم دیکھیں اور ایک ایک لفظ سے ہم دیکھیں کہ یہ کس قدر من گھڑت اور جھوٹی ہے۔ اس داستان میں یہ کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا فرمایا کہ جو شخص میرے نام سے کنڈے بھرے گا اس کی ضرورت پوری ہوگی
اور جس کی ضرورت پوری نہ ہو قیامت کے دن وہ میرا گردن پکڑ لے۔ آپ غور کریں، کیا امام جعفر صادق سے کسی ایسے رسم کے بارے میں ایسے کلمات ادا ہو سکتے ہیں جسے نہ تو ان کے جد اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور نہ ہی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو؟ امام جعفر صادق اللہ کے ولی اور موحد شخص تھے۔ یہ عقل یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک موحد شخص سے اس ایسے متکبرانہ الفاظ ادا ہوں اور وہ اپنے لیے نظر و نیاز کی وصیت کرے۔ یہ نظر و نیاز یہ عبادت ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ کسی دوسرے کے لیے اس کو صرف کرنا، اس کو ادا کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور پھر اگر یہ اتنا اہم واقعہ تھا تو تاریخ کے کسی معتبر کتاب میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس داستان میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر کی بیوی 12 سال تک وزیر کے یہاں کام کرتی رہی، ملازمت کرتی رہی، اور جب اس کا شوہر مالدار ہو کر لوٹا اور اس نے کام چھوڑ دیا تو وزیر کے بیوی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ حالانکہ جو شخص اتنے لمبے عرصے تک کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے تو اس کے گھریلو حالات کے بارے میں بھی مالک کو خبر ہو جاتی ہے۔ اور پھر اتنا عالی شان محل تیار کرنے میں مہینوں لگے ہوں گے، لیکن وزیر کے بیوی کو جبکہ اس کے محل کے سامنے ہی اتنا عظیم الشان محل تیار ہوا، اس کو خبر نہ ہوئی۔ اس کو خبر کب ہوئی؟ جب وہ اپنے بالے خانے پہ چڑھی۔ حالانکہ کوئی چھوٹی عمارت بھی کسی بستی یا کسی محلے میں بنائی جاتی ہے تو پورے محلے والے کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ بالکل جھوٹا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 83 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور اس پورے داستان میں ساری داستان بادشاہ اور وزیر کے گرد گھومتی ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی پیدائش سن 83 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات 148 ہجری میں ہوئی، یعنی انہوں نے عبد الملک بن مروان کے زمانے سے لے کر کے ابو جعفر منصور کے زمانے کا دور پایا۔ عبد الملک بن مروان یہ اموی خلیفہ ہے، اور آپ جانتے ہیں خلافت بنو امیہ کا دارالخلافہ دمشق تھا، شام تھا، اور خلافت عباسیہ کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ اس پورے عرصے میں مدینہ کبھی دارالخلافہ رہا ہی نہیں۔ پھر مدینہ میں بادشاہ اور وزیر کے محل کہاں سے آ گئے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس دور میں بادشاہت اور وزارت کا کہیں کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ اس دور کے حکمراں اپنے آپ کو خلیفہ کہلانا پسند کرتے تھے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جو اس واقعے کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اس رسم کی ابتدا کہاں ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص مصطفیٰ خان نے کتاب لکھی ہے جو جواہر المناقب کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رسم سب سے پہلے 1906 عیسوی میں ریاست رامپور یوپی میں ادا کی گئی، اور پھر وہاں سے نکل کر یہ لکھنؤ پہنچی۔ 1911 میں لکھنؤ اور اس کے قریبی علاقوں میں توہم پرست لوگوں کے درمیان یہ رسم
معروف و مشہور ہو گئی۔ شروع میں یہ رسم خفیہ طور پر شیعوں کے گھروں میں خفیہ طور پر منائی جاتی تھی، لیکن پھر بعد میں اسے دوسرے لوگوں میں معروف کرنے کے لیے اس داستان کا سہارا لیا گیا۔ اب آخری بات وہ یہ کہ پھر اس رسم کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ رسم ایجاد کی گئی؟ سب سے بڑے دکھ بھری بات یہی ہے کہ اس رسم کا امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ امام جعفر صادق کے 22 رجب نہ تو ان کی وفات کا دن ہے نہ ان کی پیدائش کا دن۔ ان کی پیدائش یا تو 7 رمضان اور یا پھر 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور ان کی وفات بالاتفاق 15 شوال کو ہوئی۔ پھر آخر یہ رسم کیوں ایجاد کی گئی؟ میرے بھائیوں، دشمنان صحابہ ہمیشہ سے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور اسلام کے حلیے کو مسخ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ حب آل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا ثبوت موقع بموقع دیتے رہتے ہیں، اور انہی میں سے یہ رسم بھی ہے جو 22 رجب کو امیر المومنین کاتب وحی عرب کے مجھے ہوئے سیاستداں ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں یہ جشن منایا جاتا ہے۔ چونکہ شیعوں کو ہمیشہ سے صحابہ سے دشمنی رہی ہے، اس لیے اگر شیعہ اس رسم کو منائیں تب بھی معقول ہے، لیکن صحابہ دشمنی پر مبنی یہ رسم اگر سنیوں کے یہاں معروف ہو، جو اپنے آپ کو صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح علم سے دوری، صحیح تربیت سے دوری آج لوگوں کے معلوم ہی نہیں کہ کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے، بس آ رہی اسے لوگ قبول کر رہے ہیں۔ اگر دنیاوی چیز ہو، دنیاوی چیز کوئی لینی ہو تو اس کو لینے کے لیے مشورے کریں گے، خوب تحقیق کریں گے، لوگوں سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں گے۔ لیکن دین کی بات جہاں سے بھی آ جائے اس کو قبول کر لیتے ہیں، دین کے بارے میں ادنا شعور کا بھی ثبوت نہیں دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دشمنان اسلام آسانی سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے، کبھی آپ کی بیماری کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے، کبھی صحابہ کرام کی وفات کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے، اور مسلمان جو بھولے بھالے مسلمان ہیں وہ بڑے ہی آسانی کے ساتھ، بڑی ہی سادگی کے ساتھ دین سمجھ کر کے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں، دین کے بارے میں بھی ہم اسی شعور اور سمجھ بوجھ کا ثبوت دیں، بلکہ زیادہ شعور اور سمجھ بوجھ کا ثبوت دیں جو دنیا کے بارے میں ہم شعور اور سمجھ بوجھ کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی بدعات سے ہمارا دامن بچائے، اور کتاب و سنت، صحیح کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی ہمیں توفیق دے، اور کتاب و سنت کا علم بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو جو باتیں سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کے اندر تقوی پیدا کرے، اور ہمارے اندر سنت کی غیرت پیدا ہو، اور ہم توحید و سنت کی دعوت کو جس طریقے سے یہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی محبت ہے، اور ہم حقیقی گستاخوں کو پہچان سکیں، اور ہم یہ جان سکیں کہ واقعی میں گستاخی کیا ہے اور محبت کیا ہے۔ یہی مسئلہ ہوا میرے بھائیوں کہ آج لوگ چور کو شاہ کہنے لگے اور شاہ کو چور کہنے لگے۔ یہی والا مسئلہ ہے کہ جس کی زبان زیادہ ہو اس کے پاس حق ہو جاتا ہے، اور یہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ
دنیا میں، حالانکہ دین میں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں، اگر ہمیں اسی اصول اور پٹری پر ہم آ جائیں تو یقیناً ہم دین کو اپنے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو پا سکتے ہیں۔ لیکن اسی پٹری سے ہمیں روکا جاتا ہے کہ اگر کہیں بھٹک کر کے، الحمدللہ جو بیچارے اس پٹری پر آ گئے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے، اور پھر ان کے دجل و فریب جو آج امت میں جو پائی جاتی ہے، یہ جب پتہ چل جاتا ہے تو بیچارے توبہ کرتے ہیں اور اپنے پچھلے تمام اعمال پر نادم ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مشائخ کو بھی ہدایت دی ہے۔ انڈیا، پاکستان میں کچھ ایسے مشائخ، معروف مشائخ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، اور انہوں نے حق کو قبول کیا، اور انہوں نے واضح کیا کہ ہماری یہ زندگی جو پہلے تھی واقعی گمراہیت میں تھی، اور ہم نے دین کا کام کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہم شیطان کے دھوکے میں تھے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان نے یہ وعدہ ہی کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھٹکائے گا، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے میرے بھائیوں، اور ہم اپنے ازلی دشمن اور کھلا ہوا دشمن ہمارا ہے، ہم اپنے کھلے ہوئے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور جس طریقے سے آپ نے سنا ہے کہ دنیا میں جتنے ہم چالاک اور ہیں، اسی طریقے سے ہمیں دین کے بارے میں بھی چالاک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی آپ کو پتہ نہیں ہے کب آپ آنکھیں بند کر لیں اور دنیا کو آپ خیر آباد کہہ دیں، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی رہے گی۔ جو جنت میں چلے گئے ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے، جو جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ پھر وہاں چیخ و پکار کام نہیں آئے گی، وہاں شور و غوغا کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کی زبانیں نہیں ہوں گی، وہاں آپ کی تلواریں لاٹھیاں نہیں ہوں گی، وہاں پر حق ہوگا میرے بھائیوں، اور حق کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا ہے خوب مزے کر لو، اور حق کو ناحق کہنے کی جسارت تمہیں جو ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تم ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ سنائے گا۔ جس طریقے سے ان سے کہا جاتا ہے الا للہ الدین الحق، دین اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو صرف اس لیے ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ نیک لوگ ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم صرف اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ کن کا جواب تھا؟ کفار مکہ کا جواب تھا۔ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، غریب نواز اللہ ہی کو سمجھتے تھے، اور بندہ نواز اللہ ہی کو سمجھتے تھے، موت و زندگی سارے تصرفات وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان سے پوچھو ان کے عقیدے کے بارے میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ فرماتا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ربوبیت کو مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، روزی رسا اللہ کو مانتے ہیں۔ انکار صرف یہ ہے کہ انہوں نے بیچ میں دخل کیا ہے، اور لوگوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ تو ان کا تھا جو کفار ہیں، جو مشرکین مکہ ٹھہرائے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، تلوار بلند کی۔ لیکن اور ان کا حال کیا ہے میرے بھائیوں، جو اپنے آپ کو محبان رسول کہتے ہیں، عاشقان رسول کہتے ہیں، اور وہ لوگ جب اللہ کو روزی غریب نواز نہ مانیں اور کہیں نہیں فلاں غریب نواز ہیں، فلاں روزی دینے والا ہے، فلاں گود کو ہری کرنے والا ہے، میرے بھائیو اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت وہ کیا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اپنی زبان سے ہم کس کو گالی دے رہے ہیں، کس کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک قرار دیا جو صرف قربت حاصل کرنے کے لیے ان کو پکارتے تھے، ان کو روزی رسا نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میرے بھائیو مسلمان ہونے کے باوجود بھی مشرک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ بات چل رہی تھی میرے بھائیو حق کی، کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ۔ آج ہمارے پاس بہت طاقت ہے، ہمارے پاس تعداد ہے، تعداد کے بل بوتے ہم اس بناوٹی دین کو عام کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں آپ نے جو واقعہ سنا، لکڑہارے کی کہانی جو آپ نے سنی، اس لکڑہارے کی کہانی سے آپ کو کیا فائدہ ہوا کہ جس نے یہ کہانی گڑھی ہے، جس شاطر نے اس کہانی کو بنایا ہے، اس کے نظر میں حلوہ پوڑی بالکل پکی تھی کہ اس کو حاصل ہی کرنا ہے ان سے، ہے کہ نہیں؟ کہ اگر انکار کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر ایمان لاؤ گے تو یہ آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ اور اگر انکار کی جسارت کی، معلوم کیا ہوا کہ کسی بھی ہاتھ سے حلوہ پوڑی پکی ہونی چاہیے، جائے نہیں۔
یہ دنیا پرست لوگ ہیں میرے بھائیوں. دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی ایک عمل کرو، پوری کھاؤ، مٹھائی کھاؤ، حلوہ بانٹو، یہ سب کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے کوئی نہیں کہی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہارے لیے یہ ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے صاف ستھرا دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے، اور وہ ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں گے، یہ عقیدہ رکھیں گے کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لایا، مکمل تھا، لیکن یہ بھی خیر کی بات ہے، بزرگوں نے بتائی ہیں، اولیاء کرام نے بتائی ہیں، کرامات موجود ہیں، اور یہ قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. یہ بھی صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کرامات کتاب اللہ اور سنت رسول کے مخالف ہیں، اپوزٹ ہیں. اللہ کہتا ہے نوازنے والا اللہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، امام جعفر صادق کے نام پہ نظر و نیاز کرو، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. اور اگر نہیں پوری ہوں گی تو یعنی بالکل اس نے اتنے تشدید اور تاکید کے ساتھ کہ آپ ذرہ برابر اس میں شک نہ کر سکیں، ذرہ برابر آپ اس میں شک نہ کر سکیں. میرے بھائیوں اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں، ہمارا سوال اب آپ سے ہے کہ آپ یہ بتلائیے، آپ نے پروگرام سنا، لوگ علماء کرام کی دلیلیں آپ نے سنی، طالب علم کی، اور آپ لوگ خود یہ تصور کریں کہ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کا جو دین کا ماحول ہے، ان باتوں کی روشنی میں آپ 1 منٹ وہاں رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ جائیں اور یہ تصور کریں کہ اس طریقے سے آپ جس طرح یہاں پر ہے اور جس طریقے سے آپ نے دلیلیں سنی ہیں، اس کے حساب سے آپ وہاں پر زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں ایمان پکا ہے، اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان ہے تب تو. لیکن اگر لچر پچر ہے، اگر یہ کہ چلو ان کی بھی سن لیں ادھر بھی سن لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم یہاں پر صرف بحث و مباحثہ ہے. آپ کے بات سمجھ میں نہ آئے آپ سوال کریں، دلیل مانگیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اسی لیے کہا کہ اہل علم جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تو کوئی درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتا ہوں، علماء ہمارے علم کے وارث ہیں. تو اہل علم سے آپ پوچھیں گے دلیلوں کے ساتھ، ہے نہیں کہ حضرت جی بتا دیا اب ہم اس پر عمل کرنا ہے، نہیں. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے معلوم کرو، کتابیں پڑھو، قرآن پڑھو، آیتیں پڑھو، اور ترجمے سے پڑھو. جو بات سمجھ میں نہ آئے اہل علم کے پاس جاؤ اور کہو شیخ ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے. بالبینات والزبر، فرمایا دلیلوں کے ساتھ. قرآن میں خود موجود ہے بالبینات والزبر، دلیلوں کے ساتھ آپ سوال کریں. کوئی یہ نہ کہے ارے تو شیخ الاسلام سے سوال کرتا ہے، تو مفتی سے سوال کرتا ہے، تجھے سوال پتہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر کسی بندے نے میرے کسی بات پر عمل کیا اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس بات کو کیسے ثابت کیا ہے، میری دلیل اس کو معلوم نہیں ہے، تو حرام ہے اس کے اوپر کہ میرے فتوے پر عمل کرے، حرام ہے اس کے اوپر جو میرے فتوے پر عمل کرے. میٹھے میٹھے میرے بھائیوں، آپ خود تصور کریں، اگر ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کیا ہمارے سارے جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا سب کے دلائل معلوم ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے استدلال کیا ہے؟ اگر نہیں پتہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نپٹیں گے وہاں پر، اور فیصلہ وہیں پر ہوگا حق و ناحق کا. اس لیے میرے بھائیوں تحقیق کرو، قرآن پاک ترجمے سے پڑھو، اور حدیثیں موجود ہیں وہ بھی ترجمے سے موجود ہے. ٹائم نکالیں، تحقیق کریں. یہ آخرت کا مسئلہ ہے اور اس دن کا مسئلہ ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. دنیا میں اگر کسی سے جھگڑا ہو گیا، چاچا بھی آ گئے، لڑکے بھی آ گئے، اور رشتہ دار بھی آ گئے، سب لاٹھیاں لے کر، ارے کون ہمارے ان کو سب آئیں گے مدد کریں گے کہ نہیں کر سکتے ہیں دنیا میں. لیکن وہاں پر کیا لڑکے سارے اکٹھا ہو جائیں گے کہ نہیں ہمارا باپ ہے، کس کی ہمت ہے جو اس کو جہنم میں لے کے جائے گا؟ ہاں کر سکتے ہیں؟ کس کی ہمت ہے؟ موت کا وقت ہوتا ہے کہ سارے لڑکے مل کر کے اس کو بچا لیتے ہیں اور فرشتے کو بھگا دیتے ہیں. تیری ہمت، تو میرے باپ کی موت ان کا روح نکالے گا، قبض کرے گا؟ ہے کہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس دن سے بچو. وہاں مفتی نہیں ہوں گے، وہاں شیخ الاسلام نہیں ہوں گے.
میرے بھائیوں یہ اسٹیج وہاں پر گواہ رہے گی کہ ہم نے حق کی دعوت سنی تھی، اس کی ہم نے تحقیق نہیں کی تھی۔ میرے بھائیوں یہاں ہم اپنی شخصیت کے لیے نہیں، کسی بزرگ کی شخصیت کے لیے نہیں یا کسی اس کے لیے، ہم صرف دعوت دیتے ہیں تحقیق کہ تحقیق کرو۔ تحقیق اگر ہم نے تحقیق نہیں کی، ویسے ہی زندگی اگر چلے گئی، بات معلوم ہو گئی ہے اور پھر جا کر کے ہم وہی گمراہیوں میں رہ گئے، میرے بھائیوں قیامت کے دن یہ اسٹیج گواہ رہے گا کہ اسٹیج سے آپ کو تحقیق کی دعوت ملی تھی اور آپ نے تحقیق نہیں کی۔ اگر غلط بات ہو، اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں ایک آخری سوال آپ حضرات سے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آج کے اس دور میں گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ گمراہی آج کے دور میں امت مسلمہ میں گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ شرک پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ توحید اور شرک و بدعت کی مفسر اور مدلل تقریر اور اس کے بیان کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں اور رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیشہ ہمیں پڑھنا ہے اور اس پہ اس بات اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی، اس کے باوجود بھی ہم یہ دعا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ میرے بھائیوں اسی لیے ہم کوشش کریں کہ ہم تحقیق کریں اور کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں اور سب کو دعوت دیں۔ یہ امت ایک امت ہے، اور کیسے ان پیٹ پرست دنیا پرست لوگوں نے کس طریقے سے امت میں بٹوارا کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی پارٹی کسی بھی اس میں اگر بٹوارا ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں اپنے منفعت کے لیے بٹوارا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہوا دین میں بھی ایسے ہی بٹوارا ہوا، اور آج یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، چلو جی تمہیں معلوم ہوگا ٹھیک ہے اس پہ عمل کرو سب ٹھیک ہے۔ یہاں تک ایسی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ یعنی بالکل گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تم اتنا کر لو تمہارا کام آسان ہے، تمہیں جنت میں جانا ہی جانا ہے، تمہیں فلاں پیر لے کے جائے گا ہی جائے گا۔ اس طریقے سے آج لوگوں نے اللہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس قرآن پاک اتارا، نبی ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، دین ہمارا ایک ہے، ساری عبادتیں سب کا یعنی منبع اور سرچشمہ سب ایک ہے، پھر کس طریقے سے ہم بٹ گئے؟ نبی ہمارا ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، پھر کیسے ہم کس طریقے سے؟ اور پھر ہم نے اوپر سے انہی لوگوں نے جس طریقے سے جن لوگوں نے بانٹا ہے دنیا پرست لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت ہے، کہہ دیا اختلاف رحمت ہے۔ جس طریقے سے آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ غلط چیز کیا ہے وہ صحیح ہے، کوئی بھی غلط چیز ہے کوئی یعنی بندہ سمجھ سکتا ہے عاقل اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام میں جو دین اخوت کا دین ہے، جو دین اتحاد کا دین ہے، کونوا عباد اللہ کہتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ کہتا ہے، اس دین میں اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا؟ ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ چلو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تم ادھر پڑھو، تم ادھر پڑھو، کہیں بھی پڑھو، ہاں تم سب ان کو مانو تب بھی ٹھیک ہے، اہل تشیع بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیں، چاہے وہ قرآن کو جھوٹا کہیں، قرآن کو ناقص کہیں، سب کچھ کہیں، ارے وہ اہل تشیع ہیں، وہ امام جعفر صادق فقہ جعفریہ پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ایک ہے۔ اور ان ھذا وان ھذا صراطی مستقیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ میرا دین جو صحیح دین ہے یہی صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، بہت سارے راستے نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ کئی بھی راستے ہوں اگر منزل ایک ہے، اس منزل پر پہنچنے والے سارے راستے جب ہیں تو ٹھیک ہے پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس منزل کے پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ بنا دیا گیا ہو اور اس کے علاوہ کہا کہ سارے راستے منع ہے، نہیں جانا ہے، آپ کو منع کرتا ہے، اگر جاؤ گے بھی لیکن منع ہے، پھر ہماری گنجائش نہیں ہے کہ ہم اور راستے تلاش کریں۔ ہمارے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی
ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہم اتحاد اور اتفاق کا مظہر پیش کریں اور بدعتوں سے بچیں، بدعتوں سے اور شرک سے، ان سب سے بچ کر کے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور ہم سب کے سب اللہ کے بندے بن جائیں، فلاں فلاں کے بندے نہ بنیں، صرف ایک اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید اور سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔